السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، 4 ہائی کورٹس کے مستقل چیف جسٹس صاحبان کے ناموں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی کی صدارت میں۔ اس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ کس کس کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے، کس ہائی کورٹ کا کس کو بنایا گیا ہے، اور اس میں اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک اہم اعتراض اٹھایا اور کچھ ممبران نے جسٹس منصور علی شاہ کے اس مطالبے کی اعتراض کی حمایت بھی کی، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی دونوں نے سپریم کورٹ میں الگ الگ درخواستیں بھی دی ہیں۔ کیا کہا ہے ان درخواستوں میں وہ بھی بتاؤں گا۔ پشاور ہائی کورٹ میں ایک سماعت ہوئی ہے مخصوص نشستوں سے متعلق، اس سماعت کا بھی حال حوال دوں گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو روک دیا ہے کہ مخصوص نشستوں پر ممبران سے وہ حلف نہ لیا جائے۔ پہلے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بارے میں بتاؤں اور اس میں کس کس کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے، کہاں کا۔ تو خبریں یہ ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹسز کے ناموں کی تعیناتی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے نئے چیف جسٹس جو ہیں جسٹس روزی خان کا نام منظور کیا گیا ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے 3 سینئر ججز جسٹس روزی خان، جسٹس کامران خان اور جسٹس اقبال کے نام آئے تھے جن پر غور کیا گیا، تاہم کمیشن نے بالآخر جسٹس روزی خان کے نام پر اتفاق کیا۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس کے طور پر جسٹس عتیق شاہ کے نام کی منظوری دی گئی ہے۔ اس نشست کے لیے جسٹس عتیق شاہ، جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی کے نام آئے تھے جن پر غور کیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے لیے جسٹس محمد جنید غفار کو مستقل چیف جسٹس بنانے کی منظوری دی گئی ہے، جو کہ سیناٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے۔ جسٹس جنید غفار کی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تعیناتی کی متفقہ طور پر منظوری دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے چیف جسٹس کے لیے جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس گل حسن اورنگزیب کے ناموں پر غور ہوا، جس میں سے جسٹس سرفراز ڈوگر کو مستقل چیف جسٹس بنانے کی منظوری دی گئی، جو کہ سیناٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعیناتی کی منظوری بھی کثرت رائے سے دی گئی۔ بعد ازاں سیکرٹری جوڈیشل کمیشن نے وزیر اعظم آفس کو خط لکھ دیا اور جوڈیشل کمیشن کی کارروائی سے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو باضابطہ طور پر آگاہ کیا۔ نیاز محمد خان نے خط میں جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں سے آگاہ کیا اور کہا کہ آرٹیکل 175A کی شق 8 کے تحت مزید کارروائی عمل میں لائی جائے۔ یہ ہو گئی تعیناتی کی خبر۔ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے بتاؤں کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے سپریم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلہ پہلے کرنے کا مطالبہ کیا۔ جسٹس منیب اختر نے بھی اور پی ٹی آئی کے 2 ممبران نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کے مطالبے کی حمایت کی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مستقل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور باقی جو ہائی کورٹس ہیں ان کے ناموں پر غور کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں جسٹس ایس ایم عقیل شاہ کو پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا، باقیوں کو بھی کیا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اجلاس کی کارروائی کے دوران اعتراض اٹھا دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے فیصلہ پہلے ہونا چاہیے۔ جسٹس منیب اختر نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کی رائے کے حق میں رائے دی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے 2 ممبران جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں انہوں نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کی رائے کی حمایت کی۔ وزیر قانون خیبر پختونخوا نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کے موقف کی حمایت کی۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے رکن جوڈیشل کمیشن سینیٹر علی ظفر نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ ہمارا یہی موقف رہا ہے کہ سینئر جج ہی
کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مقرر کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز سیناٹی کا معاملہ ابھی انٹرا کورٹ اپیل میں زیر التوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو جوڈیشل کمیشن میں رائے ہوگی کہ جب تک ہائی کورٹ ججز کی سیناٹی سے متعلق انٹرا کورٹ پر فیصلہ نہیں ہو جاتا معاملہ زیر غور نہیں آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ سے خبر ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران کو حلف لینے سے روک دیا ہے۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرینز کی درخواست پر جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس ڈاکٹر خورشید اقبال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وکیل درخواست گزار سلطان محمد خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی کیلکولیشن ٹھیک طریقے سے نہیں کی۔ جسٹس ارشد علی نے استفسار کیا کہ آپ نے مخصوص نشستوں کے لیے فہرست جمع کی؟ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ جی بالکل ہم نے جمع کی۔ وکیل سلطان محمد خان نے دلائل میں کہا کہ جی پی ٹی آئی پارلیمنٹرینز کی صوبائی اسمبلی میں 2 نشستیں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ایک خواتین کی مخصوص نشست دی ہے۔ جسٹس ارشد علی نے ریمارکس دیے کہ یہاں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ان کو یہاں بھی سیٹیں نہیں ملیں۔ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ جی پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں لڑا، یہاں ان کے آزاد ممبران تھے۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹرینز کو 2 اور خواتین کی نشستیں ملنی چاہیے، جبکہ اقلیتوں کی ایک نشست بھی پی ٹی آئی پارلیمنٹرینز کو ملنی چاہیے۔ مخصوص نشستوں پر خواتین سے حلف نہ لیا جائے۔ دلائل سننے کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے حکم دیا کہ آئندہ سماعت تک ممبران سے حلف نہ لیا جائے۔ ایک اور خبر مخصوص نشستوں سے متعلق ہے کہ مخصوص نشستوں کی نظر ثانی کیس کا فیصلہ سنی اتحاد کونسل نے 12 ججز کے دستخط کے ساتھ آرڈر آف دا کورٹ جاری کرنے کی استدعا کی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے 6 مئی کے حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ حتمی فیصلے پر اختلاف کرنے والے ججز کی رائے شامل کی جائے گی۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کے دستخط 27 جون کے مختصر فیصلے میں موجود نہیں ہیں۔ یہ معاملہ بنیادی حقوق اور مفاد عامہ کا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ جی 12 ججز کے دستخط کے ساتھ جاری فیصلہ زیادہ مؤثر تصور ہوگا۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کے دستخط کے ساتھ آرڈر آف دا کورٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کیا جائے۔ درخواست سنی اتحاد کونسل کی جانب سے ایڈوکیٹ حامد خان نے دائر کی ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی خط لکھ دیا ہے، جس میں مخصوص نشستیں نظر ثانی کیس کے مختصر فیصلے کا 12 ججز کا دستخط شدہ آرڈر آف دا کورٹ جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ کے ذریعے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا، جس میں کہا گیا ہے کہ 27 جون کو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں نظر ثانی کیس کا مختصر فیصلہ دیا۔ مختصر فیصلے کے آرڈر آف دا کورٹ میں صرف 10 ججز کے دستخط شامل ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ جی جسٹس صلاح الدین پنور کے بینچ سے علیحدہ ہونے کے بعد 12 ججز کے دستخط ہونا لازم ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے الگ رائے دی، جبکہ جسٹس مظہر اور جسٹس حسن اظہر کی رائے بھی الگ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے خط میں مطالبہ کیا کہ تمام جج صاحبان کے الگ الگ فیصلوں کی مصدقہ نقول جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ تو یہ 3-4 خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔